اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اپنی حیرت کا اظہار کرنا چاہا۔ ہاں یہ میں ہی ہوں، آپ اپنی حالت پر قابو پائیے، ہمیں بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ تو تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور مرزا صدیقی صاحب؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، براہ کرم آپ اپنے آپ پر قابو رکھیے گا، مجھے آپ کی بھرپور مدد درکار ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے گزشتہ شب کے ہنگامہ خیز واقعات کے متعلق مختصراً بتایا۔ مرزا اور صدیقی کی پراسرار گمشدگی کی تفصیل سن کر اس کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا، تاہم اس نے اپنی بے مثال قوت ارادی سے خود پر قابو پا لیا۔ البتہ جب اس نے زبان کھولی تو مجھے اس کی آواز میں واضح لرزش نظر آئی۔ اب کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ سب کیا دھرا اس شخص افضل کا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دراصل ایک ڈرامہ ہے، در حقیقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم زندہ سلامت یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہم اپنے 2 ساتھیوں کو وہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو پھر کیا اب ہم کیا کریں گے؟ کیا تم اس پر تشدد کرو گے؟ وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کا ڈھونگ ختم ہو گیا تو میں اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن ہم اس کا پول کیسے کھول سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صنم نے حیرانی سے پوچھا۔ بہت آسان ترکیب ہے لیکن خطرناک بھی، اس کے نتیجے میں آپ زخمی بھی ہو سکتی ہیں۔ تم میری فکر نہ کرو بلکہ مجھے وہ ترکیب بتاؤ۔ یہ شخص میرے لیے شدید جذباتی الجھن کا سبب بنا ہوا ہے، میں ہر قیمت پر اس کی اصلیت سے آگاہ ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صنم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے ذہن میں موجود منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ بہت خوب، مجھے بھی یقین ہے کہ اس طرح ہم اس کی اصلیت سے واقف ہو جائیں گے۔ تو میری طرف سے بے فکر ہو، میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ناشتہ گرم کر کے لے جائیے، میں آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر صنم ناشتہ لے کر افضل کے کمرے میں پہنچی۔ پنجوں کے بل چل کر میں بھی کمرے کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ لو جناب، تمہارا ناشتہ آ گیا، ڈاکٹر صنم نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ میں نے کہا نا، میں ناشتہ ہرگز نہیں کروں گا، افضل نے درست لہجے میں کہا۔ تم مجھے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرانے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن کیوں؟ ڈاکٹر صنم نے سادگی سے پوچھا۔ تو میرے ہاتھ کھول دو ورنہ میں اپنا سر پھوڑ لوں گا، افضل نے جنونی لہجہ میں کہا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا ایک ہاتھ کھول دیتی ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ناشتہ کرنے کے بعد شرافت سے اپنا ہاتھ دوبارہ بنوا لو گے، رسانیت سے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ میرا ہاتھ کھول دیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کہیں میں کسی غلطی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہوں۔ آہا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، میرے تو ہاتھ سن ہو گئے، اب میں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ہی کھانا کھاؤں گا۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے، اب تم ناشتہ کرو، ڈاکٹر صنم نے متحمل لہجے میں کہا۔ تم نے آلو بھرا پراٹھا تو پکایا ہی نہیں، افضل نے بچے کی طرح مچلتے ہوئے کہا۔ ابھی تم ناشتہ کر لو، میں دوپہر کے کھانے میں تمہارے لیے پراٹھا بنا دوں گی۔ ڈاکٹر صنم نے نرم لہجے میں اسے بہکانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تو ابھی آلو والا پراٹھا کھاؤں گا، تم ابھی میرے لیے آلو پراٹھا پکا کر لاؤ ورنہ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ اوفو، تم بہت تنگ کرنے لگے ہو، تم ذرا صبر کرو، میں ابھی تمہارے لیے آلو پراٹھا بنا کر لاتی ہوں، دیر ہو جائے تو شور مت مچانا۔ ڈاکٹر صنم نے مشفقانہ لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ وہ بلا شبہ بہت اچھی اداکاری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ افضل کی بے وقت کی ضد نے میرے شک کو مزید مستحکم کر دیا۔ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صنم افضل کے کمرے سے باہر نکلی، ایک مانی خیز نظر مجھ پر ڈال کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے چھپنے کے لیے کوئی ایسا مقام تلاش کرنا چاہا جہاں سے میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے ڈاکٹر صنم کی مدد کو پہنچ سکوں۔ میری پوری کوشش کے باوجود مجھے کوئی بھی ایسا مقام نظر نہیں آیا۔ وقت بے حد تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس دوران میں افضل حتی الامکان تیزی سے خود کو رسیوں سے آزاد کرا رہا ہوگا۔ کوئی متبادل صورت نہ پا کر میں ڈاکٹر صنم کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر صنم نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ آلو ابالنے کے لیے چولہے پر پانی چڑھا چکی تھی۔ آپ دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو جائیں، وہ یہاں پہنچنے والا ہے، آپ کو اس کی آہٹ ملے تب بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں آپ کی حفاظت کے لیے یہیں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، میں نے دروازے کی آڑ میں چھپتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صنم نے اس بات میں سر ہلایا اور نہایت انہماک سے چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے چند منٹ سخت اعصابی تناؤ کے عالم میں گزرے۔ ڈاکٹر صنم بظاہر پرسکون انداز میں آلوؤں کے ابلنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ بھی شدید اضطراب میں مبتلا ہے۔ بالآخر میرے احساس کانوں نے کسی کے قدموں کی بے حد مدھم چاپ سنی۔ کوئی باورچی خانے کے دروازے کے قریب پہنچ کر چند لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر وہ باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر صنم شاید اس کی آہٹ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ افضل کے وجود کو پہچاننے میں مجھے ایک پل بھی نہیں لگا۔ وہ بلی کی طرح بے آواز چلتا ڈاکٹر صنم کی طرف بڑھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میرے جسم کے تمام اعصاب
सितार के तारों की तरह तन गई। मैं बर्क रफ्तारी से हरकत में आने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर सनम के पास पहुंचकर वो चील की तरह झपटा और डॉक्टर सनम को अकब से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। डॉक्टर सनम के हल्क से एक इस्तरारी चीख से निकल गई, चीख जितना चीख सकती है कुतिया, यहाँ तेरी चीख कोई सुनने वाला नहीं है। अफजल ने किसी खूनखार दरिंदे की मानित को राते हुए कहा, मैं तुझसे तेरी एक एक हरकत का बदला दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो अफजल? मैं तुम्हारी निदा हूं। बकवास बंद कर हराफा, तो मेरी निदा के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। वो बेचारी तो तेरे इन हरामी यारों की दरिंदगी की भेंट चढ़ गई है। डॉक्टर सनम ने कसमसाकर खुद को उसकी आईनी गिरफ्त से आजाद कराना चाहा, लेकिन नाकाम रही। अफजल ने उसे फर्श पर गिराना चाहा, लेकिन उसकी शदीद मुजाहमत के बायस वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। तो क्या वो सब? डॉक्टर सनम ने भींची भींची आवाज में कुछ पूछना चाहा। अफजल के कहके ने उसकी बात दरमियान ही में काट दी। हाँ, वो सब ड्रामा था। इसके साथ ही उसने डॉक्टर सनम को फर्श पर गिरा लिया। शदीद गुस्से से मेरे दिमाग की रगें खींचने लगीं, लेकिन मैंने अपने जब्त की बागें खींची रखी। डॉक्टर सनम भरपूर मुजाहमत कर रही थी। कोशिश के बावजूद अफजल इस पर काबू नहीं पा सका था। जोर आजमाई का कोई फायदा नहीं है मेरी जान, तुझे मेरे पंजे से कोई नहीं बचा सकता। तेरा ये फूल जैसा जिस्म पत्ती पत्ती करके बिखर तो सकता है, मेरे बाजुओं से आजाद नहीं हो सकता। मैं निदा की मौत का इंतकाम तेरी इस पुरबहार जवानी से लूंगा। अफजल का शैतानी लहजा मेरे तन बदन में आग लगा गया। मैंने अपने जब्त के बंधनों को ढीला छोड़ दिया। डॉक्टर सनम पर छाने की कोशिश में वो मेरे बढ़ते कदमों की धमक भी नहीं सुन सका। मैंने अपने दोनों पांवों की ठोकर भरपूर कुव्वत से उसके पहलू में मारी। इसके हल्क से कर्मनाक चीख बरामद हुई। डॉक्टर सनम पर से उसकी गिरफ्त खत्म हो गई और वो पहलू के बल फर्श पर लुढ़क गया। उसने अपने हाथों से अपना पहलू दबा लिया, इससे पहले कि वो पलट कर मेरी तरफ देखता। डॉक्टर सनम ने अपने दाएं हाथ की कोहनी पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर मारी। उसका सर खासे जोर से फर्श से टकराया। मैंने आगे बढ़कर एक और ठोकर उसके पहलू में रसीद कर दी। हाय करके वो फर्श पर लौटने लगा। डॉक्टर सनम नफरत भरी नजरों से उसे घूरती फर्श से उठ खड़ी हुई। अपना लिबास दुरुस्त करने के बाद उसने हाँफते हुए कहा, मारो इस कुत्ते के बच्चे को, इतना मारो कि इसकी एक भी हड्डी सलामत ना रहे। अफजल ने अपने पहलू में तूफान उठाते दर्द पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बामुश्किल मेरी तरफ देखा। मुझे पहचानने में उसे महज चंद लम्हे लगे। इसके साथ ही उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ता चला गया। इस असाबी झटके ने उसे अपना दर्द फरामोश करने पर मजबूर कर दिया था। तो तुम? उसने फटी फटी सी आवाज में कहा। हाँ, ये मैं ही हूं, गौर से देखो, मैं जिंदा सलामत आ गया हूं और अब मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम्हारी सारी ड्रामेबाजी तुम्हारी नाक के रास्ते निकल जाएगी। मुझे तुझसे बहुत सा हिसाब बेबाक करना है। मेरा पिस्तौल मेरे नेफे से निकलकर मेरे हाथ में आ गया। उसके चेहरे की सफेदी में मजीद इजाफा हो गया। चुपचाप उठ, कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो साले भेजा उड़ा दूंगा। ये तो तू देख ही चुका है कि मेरे पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ है। डॉक्टर सनम उसके पास से हटकर मेरे पास आ चुकी थी। वो डरते डरते फर्श से उठा। इस दौरान में उसकी नजरें मुसलसल पिस्तौल की नाल पर जमी रहीं। चल आगे चल। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहेगा। सीधा अपने पिंजरे की तरफ चल, बहुत मजे लूट लिया आजादी के। मैंने शदीद नफरत और हकारत के मिले जुले तासरात के साथ कहा। मैं पूरी तरह मोहतात था। उसकी तरफ से किसी भी कार्रवाई की सूरत में मेरे पिस्तौल की गोली बिला तवक्कुफ उसके नापाक वजूद की मेहमान बन जाती। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। मैंने मशीनी अंदाज में पिस्तौल से इशारा किया तो वो चुपचाप कमरे में दाखिल हो गया। उसने किसी किस्म की मुजाहमत की कोई कतई कोशिश नहीं की। नहायत सादतमंदी से अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं पिस्तौल लिए उसके सर पर खड़ा रहा। डॉक्टर सनम ने पहले से भी ज्यादा मजबूती से उसे बिस्तर के साथ जकड़ दिया। अफजल के चेहरे पर मायूसी और शिकस्त खोर्दगी की स्याह घटा छा गई थी। उसने रहम तलब नजरों से डॉक्टर सनम की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों से झड़ती नफरत की चिंगारियों ने उसे नजर चुराने पर मजबूर कर दिया। मैंने डॉक्टर सनम को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। अब मुझे तुम तफसील से बताओ कि यह सब कैसे हुआ। उसने बेसब्री से सवाल किया। मैंने हद्दुल इम्कान जामे अंदाज में उसे तमाम वाकयात से आगाह कर दिया। इस दौरान में वो मरहला भी आया जब मुझे अपनी असलियत से पर्दा उठाना पड़ा। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस शहर की खासी मारूफ शख्सियत बन चुका हूँ। मनफी और मुस्बत दोनों तरह के तासरात के साथ लोग मेरे नाम से वाकिफ हो चुके हैं। शायद इसी कैफियत के लिए किसी शायर ने कहा था कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन तुम्हारा नाम तो जुल्फकार है। और डॉक्टर सनम ने हैरानी से कहना शुरू किया। मैंने उसकी बात दरमियान से मुनक़ता कर दी। ये मेरा फर्जी नाम है, दरअसल मेरा असली नाम वही है जिससे आप वाकिफ हैं। अलबत्ता यह सच है कि मिर्जा और सदीकी के साथ मुझे भी सरकारी तौर पर सरदार शाह मुराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा गया। इस कुत्ते के बच्चे की साजिश का शिकार होकर वो दोनों मुझसे बिछड़ गए। अब इनका पता उसी से मिल सकता है। आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। अब मैं इसे कोई रायत नहीं करूंगा। अगर मुझे उसके जिस्म की सारी खाल भी उतारना पड़ी तो मैं दुरेग नहीं करूंगा। इसे उगलना पड़ेगा। सब कुछ एक एक लफ्ज, एक एक नाम,
مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سلسلے میں تمہیں میری مکمل امداد حاصل ہوگی۔ اس شیطان صرف شخص نے میرے اعتماد اور انسانی ہمدردی کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ اس کی احتیاط سے نگرانی کیجیے، میں جواد اور دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ وہ اضطراب کے عالم میں گھر کے آس پاس ہی منڈلا رہے ہوں گے۔ ہاں جلدی سے جاؤ، یہ لو گیٹ کی چابیاں، جواد سے کہنا وہ گاڑی بھی اندر لے آئے، ڈاکٹر صنم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صنم کے بنگلے کے باہر آنے کے بعد میں متلاشی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد مجھے خالد کی گاڑی سست رفتاری سے اپنی سمت آتی دکھائی تھی۔ اس دوران میں شاید وہ لوگ مسلسل اسی سڑک پر چکر لگاتے رہے ہوں گے۔ مجھے دیکھ کر خالد نے گاڑی کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں مطمئن رہنے کی تاکید کی۔ خیریت تو ہے ذوالفقار بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ جواد نے گاڑی سے باہر چھانک کر مضطرب لہجے میں پوچھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، خدا کا شکر ہے، معاملہ قابو سے باہر ہونے سے پہلے یہاں پہنچ گئے۔ میں گیٹ کھول رہا ہوں، تم گاڑی اندر لے آؤ، میں نے پرسکون لہجے میں اسے تسلی دی۔ خالد نے گاڑی ڈاکٹر صنم کی کار کے پاس کھڑی کر دی۔ یہ جگہ شاید اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، البتہ چچا مہرداد اور مہرا کچھ اکھڑے اکھڑے سے نظر آئے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ قدرے غیر رومانوی ہوگا۔ میں چچا مہرداد کو سہارا دے کر گھر میں لے آیا۔ ڈاکٹر صنم نے نہایت پرجوش انداز میں سب کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ میرے چچا مہرداد ہیں اور یہ ان کی بیٹی مہرا۔ میں نے ان دونوں کو ڈاکٹر صنم سے متعارف کروایا۔ ڈاکٹر صنم چند لمحوں تک بغور مہرا کا جائزہ لیتی رہی، پھر اس نے تعریفی انداز میں سر ہلا کر کہا، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، آؤ مہرا میرے پاس آؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہرا کو اپنے قریب آنے کی دعوت دی۔ اس دوران میں مہرا بھی بغور اس کا جائزہ لیتی رہی تھی، جانے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ بہرحال اس نے ڈاکٹر صنم کی دعوت کا خاص روکھے انداز میں جواب دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل بابا کو میرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اوہ آپ لوگ ابھی تک کھڑے کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھیے نا۔ تمام افراد حال میں موجود صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں جواد کو ایک طرف لے گیا اور اسے تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا، جس ترکیب سے ہم نے اسے اپنے خود سے باہر آنے پر مجبور کیا۔ کاش یہ ترکیب پہلے سے میرے ذہن میں آ جاتی، ایسی صورت میں ہمیں مرزا اور صدیقی سے پراسرار انداز میں بچھڑنا نہ پڑتا۔ ہر واقعہ اپنے متعین وقت پر رونما ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، یہ اور بات ہے کہ نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں نکلے، لیکن اس سلسلے میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے اپنی ممکنہ کوششوں کے؟ باقی صلہ دینے والی ذات تو صرف پاک پروردگار کی ہے۔ ہاں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جیسے بے مایا انسان اور کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے اپنی حقیر کوششوں کے؟ لیکن مجھے مرزا اور صدیقی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ میں جب بھی ان کے متعلق سوچتا ہوں میرا دل بوجھل ہونے لگتا ہے۔ خدا جانے وہ کس سال میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ فکر مجھے مرزا کے متعلق ہے۔ خدا جانے اس کا زخم کس حد تک خطرناک ہوگا۔ اگر اسے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ سرامی افضل کے جسم میں بارود بھر کے اسے تیلی دکھا دوں گا۔ جواد نے میرا شانہ تھپتھپا کر مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، مہرا تم میرے ساتھ باورچی خانے میں چلو۔ ڈاکٹر صنم نے مہرا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم میں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی، بس وہ خالی نظروں سے ڈاکٹر صنم کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر صنم یکلخت کھسیانی سی ہو گئی۔ ہم لوگ ناشتہ کر کے آئے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ مہرا اور چچا مہرداد کو طبی امداد مہیا کیجیے، ان دونوں کے سر زخمی ہیں۔ میں نے صورتحال کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ تم خواہ مخواہ تکلف کر رہی ہو مہرا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے بالوں میں خون کی جھلک دیکھی تھی، میں نے اصرار کیا۔ ارے نہیں بھائی، مہرا کے سر میں تو کہیں خون وغیرہ نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہے۔ مہرا کے سر پر کوئی گہری چوٹ نہیں لگی جس کے نتیجے میں اس کے سر سے خون نکلتا۔ چچا مہرداد نے پرزور لہجے میں اپنی بیٹی کی تائید کی۔ البتہ میرے سر میں زخم موجود ہے، ڈاکٹر صاحبہ چاہیں تو میری مرہم پٹی کر سکتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان دونوں کے طرز عمل کا مقصد کیا ہے، یہ دونوں مہرا کے سر کی چوٹ کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ تاہم میں نے ان سے مزید بحث نہیں کی۔ ڈاکٹر صنم نے چچا مہرداد کے سر کا زخم صاف کر کے اس پر دوا لگا دی۔ اس دوران میں مہرا کسی سنگی مجسمے کی مانند ساکت و سامت بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے باپ کی مرہم پٹی میں ڈاکٹر صنم کا ہاتھ بٹانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ یکلخت مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا، شاید اس کا دماغ چل گیا تھا۔ یہ پہلے تو اتنی تند مزاج اور نک چڑی نہیں تھی، اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں یہ ڈاکٹر صنم کو اپنی حریف تو نہیں سمجھ رہی؟ یہ رقابت کا جذبہ تو نہیں ہے جو اسے اندر ہی اندر جھلسائے دے رہا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صنم خوش شکل ہے، خوش لباس ہے، گفتگو کے فن سے واقف ہے، اس کی عمر کا اندازہ اس کے چہرے سے لگانا آسان نہیں ہے۔ میرا جیسی سیدھی سادی دیہاتی لڑکی اس کی ظاہری حالت سے بآسانی دھوکہ کھا سکتی ہے۔ یہ اپنے تخیل کی آنکھ سے مجھے اور ڈاکٹر صنم کو جذباتی رشتوں میں بندھا دیکھ رہی ہوگی، اور خواہ کتنی بھی نرم خو ہو اور سادہ لو ہو، اپنے پیار اپنی محبت میں کسی دوسری عورت کی شرکت کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔
میرا حسد و رقابت کے ساتھ ساتھ شاید احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے مد مقابل ایک دلکش، ترادار اور بے حد امیر عورت تھی۔ کوئی بھی ذی شعور انتخاب کی آزادی کی صورت میں غالباً ڈاکٹر صنم کا ہی انتخاب کرتا۔ مجھے مہران کی احمقانہ سوچ پر ہنسی آنے لگی۔ یہ بیوقوف لڑکی خواہ مخواہ اپنے ذہن میں طرح طرح کے نتائج اخذ کر کے ڈاکٹر صنم سے مخاصمت پر آمادہ تھی۔ حالانکہ میرے اور ڈاکٹر صنم کے درمیان ایسی کوئی مطابقت موجود نہیں تھی، لیکن ہیر یک لخت میرے دماغ میں تیز چنچناہٹ سے پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر صنم نہ صحیح، ہیر تو مہرا کی حریف تھی۔ وہ تو حقیقتاً مہرا کو میرے دل کی دہلیز سے باہر دیکھنے پر آمادہ تھی۔ اگر مجھے کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں کیا کروں گا؟ یک لخت مجھے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا سا محسوس ہوا۔ اتنا مشکل فیصلہ شاید میرے دماغ کے بس کی بات نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے ان خیالات کو اپنے ذہن کی چادر سے جھٹکا۔ جب ایسا کوئی مرحلہ آیا تو دیکھا جائے گا۔ رہی ڈاکٹر صنم کے متعلق مہرا کی غلط فہمی کے بعد تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خود بخود دور ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے اس افضل سے ملاقات کی جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کی چیخو پکار کی آواز سڑک تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے باوجود ہمیں احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے۔ چچا مہرداد خواتین کے پاس رہیں گے، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ افضل کے کمرے میں پہنچ کر میں نے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ افضل نے خوفزدہ نظروں سے ہم تینوں کو دیکھا۔ ہم تینوں کے چہروں کے بھیانک تاثرات نے اسے مزید دہشت زدہ کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جواد نے اپنے دوست خالد کو کس حد تک صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن وہ افضل کو اس انداز میں گھور رہا تھا جیسے اسے کچا ہی کھا جائے گا۔ بھاری بھرکم جثے پر سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ خونخوار درندے کی مانند کھرا رہا تھا۔ افضل کے پاس پہنچ کر میں خاصی دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ بالآخر اسے ہی نظریں چرانا پڑی۔ میری بات غور سے سنو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو مسٹر افضل، میں نے گمبھیر لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی۔ جواب دینے کے بجائے وہ سہمی سہمی سی نظروں سے میری شکل دیکھتا رہا۔ تم نے ایک چال چلی جس میں تم بلا شبہ کامیاب رہے۔ تم نے بے حد مہارت سے ہمیں دھوکہ دیا۔ تم نے جو کہانی ہمیں سنائی وہ بلا شبہ بے حد مربوط تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تم نے بے حد فطری اداکاری کا بھی مظاہرہ کیا۔ تم نے لچھے دار باتوں کا جال پھیلایا جس میں ہم پھنس گئے۔ میرے خیال میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مرزا اور صدیقی تمہارے حواریوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، لیکن تمہاری چال 100% کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں اور میرا ساتھی تمہارے حواریوں کا جال توڑ کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فقط تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم دونوں نے تمہارے کم از کم نصف درجن ساتھیوں کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ سردار شاہ مراد کے زرخرید غلاموں کی بھی خاصی بڑی تعداد ہماری گولیوں کا نشانہ بن چکی ہے۔ ہم واپس آ چکے ہیں تم سے حساب کتاب بے باک کرنے کو۔ تم یہ تو سمجھ ہی چکے ہوگے کہ میں اتنی طویل تمہید کس مقصد کے تحت باندھ رہا ہوں۔ تم شرافت سے اپنی زبان کھول دو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ پہلے تم نے جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ اگلا تھا، لیکن اب میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ سوالات کی ابتدا میں اس سوال سے کرتا ہوں کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ اس حویلی کا درست حدود اربع کیا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق بھارتی ایجنٹوں کا مرکز ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہیں کہیں تم لوگوں کا کوئی خفیہ ٹھکانہ موجود ہے، لیکن گاؤں والے اس کے وجود سے بے خبر ہیں۔ حتیٰ کہ حویلی کے کارندے بھی اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اس خفیہ ٹھکانے سے کارروائی کر کے مرزا اور صدیقی کو اغوا کیا گیا اور اسی ٹھکانے سے حملہ کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے متوقع نظروں سے اسے دیکھا۔ خاصی دیر تک اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، البتہ اس کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا تاکہ وہ اپنے خیالوں کو ایک سمت میں مرکوز کر کے کسی فیصلے پر پہنچ سکے۔ جواد اور خالد نے ہماری گفتگو میں دخل اندازی نہیں کی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ماحول کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر افضل کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے سے تناؤ کے آثار ختم ہوتے چلے گئے۔